اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے قرآن پاک کی جو اصطلاح ہے انفال، اسی کو۔ لیکن اس سے پہلے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو تاریخ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہو، تو پھر اس جو انفال ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر جنگوں کے سلسلے میں یہ ایک قانون تھا کہ جب بھی دو جماعتیں آپس میں لڑتی تھی اور جیتنے والی جماعت کے جو افراد ہوتے تھے پھر اس جنگ کے میدان سے جو وہ سامان اکٹھے کر سکتے تھے وہ اکٹھے کرتے تھے، وہ اسی کا حق ہوتا تھا۔ یہ قانون پوری دنیا کے اندر رائج تھا اور یہی ایزٹ قانون عربوں میں بھی رائج تھا۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے مکے کی کمیونٹی کو پریچ کیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر حالات ایسے بنے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے مائیگریٹ کر کے چلے جائیں، تو آپ مائیگریٹ کر کے مدینے آ گئے۔ مدینے آنے کے 2 سال بعد ایک جنگ ہوتی ہے مسلمانوں اور مکے کے کفار کے بیچ، اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ وہ 2 ہجری میں لڑی گئی تھی اور 624 عیسوی کے اندر۔ تو یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اس سے پہلے اللہ نے کوئی ان کو قانون نہیں دیا تھا کہ اگر جنگ ہو، جنگ کے جیتنے کے بعد وہ جو انفال ہوگا وہ کس کا ہوگا یا اس کا کیا قانون اور قاعدہ ہوگا، یہ نہیں بتایا تھا۔ اس سے پہلے یہ جنگ ہو گئی۔ تو جنگ ہونے کے نتیجے میں جب مسلمانوں نے جنگ بدر کی جنگ جیت لی تو پھر اس گراؤنڈ پہ بیٹل فیلڈ پر جو صحابہ موجود تھے انہوں نے سامان سمیٹنا شروع کیا اور سمیٹ لیا، لیکن ان میں سے جو چند لوگ تھے انہوں نے وہ سامان نہیں سمیٹ سکے۔ اس انفال کے سلسلے میں کہ ہمیں بھی اس میں سے انفال میں سے حصہ دیا جائے، تو یہ طے نہیں کر پائے آپس کے بحث مباحثے سے، تو پھر یہی ایشو لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو ان کے سامنے رکھا، یا رسول اللہ یہ جو انفال ہے ان کے متعلق آپ فرمائیں یہ کس کا ہے؟ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور جواب اس کا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور سورہ انفال کی شروعات ہی اس سوال کے جواب سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوال کو پہلے خود ہی ریپیٹ کرتا ہے اور پھر اس کا جواب دیتا ہے۔ یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا ہے۔ قل الانفال للہ ورسول، ان سے کہیے کہ یہ جو انفال ہے یہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ یہاں یہ بات قل الانفال للہ ورسول محاورتی انداز سے بیان کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا مال غنیمت ریاست وقت کی ملکت ہے۔ مثال کے طور پر اس طرح ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ 2 کا مطلب 12 ہوتا ہے، حتیٰ کہ 2 کبھی 12 نہیں ہوتے۔ اس محاورے 2 کا مطلب 12 سے طاقت اور اتحاد زیر مقصود ہوتا ہے۔ تو اس محاورے للہ و رسول کی یہاں معنی و مقصد ریاست یا حکومت ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 محاورے بھی قرآن پاک ہی سے، ایک اللہ تعالیٰ کی مدد کرو اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کرو۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں۔ سورہ عمران آیت 52۔ اب اس سورہ عمران کے اندر دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے توحید کا، اسے مجھے پھیلانا ہے،
لیکن یہ جو کفار ہیں جو مجھے اس بات کو نہیں ماننے والے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو پھر وہ اپنی قوم کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے اس توحید کے مشن کو پھیلانے میں کون ہے جو میرا مددگار ہوگا، اور حواریوں نے بھی جواب دیا کہ اس پیغام کو پھیلانے میں ہم آپ کے مددگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ سورہ صف آیت 14۔ آپ یہاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، میں بھی اسی طرح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے نکلے گا اور اس کو پھیلانے میں مددگار ہوگا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ سورہ محمد آیت 7۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے۔ سورہ بقرہ آیت 245۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے۔ سورہ حدید آیت 11۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے بڑھاتا جائے گا۔ سورہ تغابن آیت 17۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا۔ سورہ حدید آیت 18۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے۔ سورہ مائدہ آیت 12۔ آپ ان آیات میں بھی آپ اگر دیکھیں گے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو انسان سے کسی قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے مراد ان جو دونوں آیات ہم نے پڑھی کہ اللہ کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو کے سلسلے میں، ان سے مراد یہی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، تو اب اسی کی ذمہ داری ہے تو وہ جانی بھی اور مالی بھی، مطلب ہے میرے رسول کی مدد کریں تاکہ وہ میرا رسول میرے نظام کو اس معاشرے میں اس دنیا کے اندر وہ قائم کریں۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی ریاست، اللہ کی حکومت، اللہ کا نظام۔ اس محاورے کو اب اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جسے یہ پاکستان 1947 میں الگ ہوا، اس نے آزادی حاصل کی، تو اس کی آزادی کا جو ایک نعرہ تھا، ایک مقصد تھا، وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ سے کیا مراد ہے کہ پاکستان بنا رہے ہیں اور وہاں پہ لا الہ الا اللہ ہوگا؟ تو اس سے مراد ہے کہ ہم یہ جو الگ ایک زمین لے رہے ہیں جس کا نام ہم نے پاکستان رکھا ہے، اس ریاست کے اندر ہم اللہ کے نظام کو قائم کریں گے، اللہ کے دین کو قائم کریں گے، اللہ کے سسٹم کو قائم کریں گے۔ تو یہی لا الہ الا اللہ کی معنی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کہ ہم اسی لیے لے رہے ہیں کہ وہاں جا کے ہم ذکر کریں گے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیغمبروں کی اطاعت کرنے کی بہت تائید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اسی نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یعنی ہر حال میں، ہر صورت میں مدد کرنی ہے، جانی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی۔ اوپر پیش کی ہوئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے نظام خدا بندی کو زمین میں قائم کرنے کے لیے مالی مدد کے لیے گزارش کی جا رہی ہے۔ بغیر انسانوں کی جانی اور مالی تعاون کے اللہ تعالیٰ کا نظام حکومت قائم نہیں کیا جا سکتا۔
یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور قرض حسنہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرنے کو کہا گیا ہے۔